अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत अच्छी खुशखबरियाँ शेयर करूँगी कि जिसका आप लोग बार बार पूछ भी रहे थे। जिन लोगों को मेरी पाकिस्तान वाली वीडियो याद थी तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने कहा था कि आप कनाडा जाएंगी तो आपके उधर शादी आ रही है, तो आपने वो कुछ फैंसी कपड़े लिए थे कि वहाँ शादी होगी, तो आपने हमें उसके बारे में बताया नहीं। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो दिन आ गया है। मेरी बहन की बेटी की शादी है, तो उसके लिए फिर मेरे से पीछे आपने भाई देखे हैं जो आए हैं, वो मॉन्ट्रियल से आए हैं। सारे भाई भाभियाँ वहाँ से आई हैं। बड़े वाले भाई नहीं आए क्योंकि वो पाकिस्तान में थे। बाकी सारे भाई और भाभियाँ बच्चे माशाल्लाह से सब आए हैं। सही रौनकें हुई हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था। सब फैमिली ऐसे इकट्ठी हुई हुई है। हमने तो हर खाना उनके साथ खाया है। कुछ घर से बना के लेके चले जाते थे, कुछ बहन बना लेती थी, कुछ दूसरी बहनें बना लेती, तो मिलजुल के खाया भी उधर ही है। और रात को इतनी देर देर तक 3-3 बजे हम लोग अपने घर आते थे। सही गपशप लगी होती थी और बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे बस भाई लोग जब पहुँच गए थे तो बहन ने हमें बता दिया था कि वो लोग इतने बजे तक आ जाएंगे, तो तुम लोग फिर आ जाना। तो बस फिर मैं भी चली गई, बच्चे भी चले गए, दूसरी बहन भी चली गई, तीसरी भी। चारों बहनें और भाभी, एक एक अभी फैमिली आई थी। इसके बाद हमारा जो छोटा भाई था उसने आना था अगले दिन पे, लेकिन उसने क्या किया अभी आप वीडियो में देखें। यहाँ भाई हमारे छोटे भाई ने हमें दे दिया सरप्राइज़। ये यहाँ से आगे भाई मेहमान, ये तो सरप्राइज दे दिया भाई हमें। ये तो हानिया हम लोगों को सरप्राइज दे दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? तो कल आ रहे थे। ये किसने कहा? मैं कैसे रोकूं? इसलिए मैं शायद के खुद मुस्काई थी। मैं कैसे रोकूं? अभी तुम रोको, इनको जाने ना देना ना। तो मैंने कहा हम निकल गए, कह रहे 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ, वहाँ तेरी लाइट खुली है। चलो आ जाओ अंदर। तो ये हुआ था कि जो छोटे वाला भाई था ना, सबसे छोटे वाला, यानी बहनों से तो वो बड़ा है, लेकिन भाइयों से छोटे छोटे नंबर, चौथे नंबर वाला भाई, उसने कहा था कि मैं नेक्स्ट डे आऊँगा। लेकिन बस वो कह रहे हमारी तैयारी हो चुकी थी, तो हमारी बैठे बैठे अचानक जहन में आया कि क्यों ना अभी निकल जाए, क्या ज़रूरत है कल का दिन ज़ाया करने की। बस वो लोग उसी वक्त निकल आए और हमें पता ही नहीं था। हम लोग तो खाने के बाद बाहर टहल रहे थे, तो देखा तो आगे एकदम भाई की गाड़ी आ गई। तो भाई पे हम लोग भी सारे बड़े खुश हो गए, इतना शोर। लेकिन मैंने कैमरा ऑन करते करते, आपको पता उस वक्त तक तो काफ़ी टाइम गुजर गया, कुछ सेकंड ही। आप कैमरे में भी टाइम लगता है, आपका पासवर्ड लगा होता है। बस वो मैंने ऑन किया कि वो निकल ही गया। जो सब ने चीखें मारी कि वो ये कहाँ से भाई आ गए एकदम ना, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उधर इतनी देर तक बैठे रहे उनके साथ गपशप। फिर ये भाई जो है छोटे वाले वहाँ से लेकर आए हमारे लिए बकलावा लेकर आए, कुछ कैश पैसे हमें भी दिए, शहाना को भी, जो दूसरे नंबर वाले भाई हैं उन्होंने भी पैसे दिए, और खाने पीने की सब चीज़ें लेकर आए थे। तो इसके बाद फिर जो तीसरे नंबर वाले भाई थे ना, उन्होंने मेहंदी वाले दिन आना था क्योंकि उनकी वहाँ शॉप होती है। तो फिर बेटियों के भी उनके जॉब होती हैं, तो इतना इजी नहीं होता है बार बार, आपको पता है। बल्कि आप लोग खुद मुझसे ये सवाल, पिछले वीक में को 3-4 लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आप अपने बहनों के साथ बाहर जाके व्लॉग क्यों नहीं बनाती हैं, कि आपकी बहनें आपसे नाराज़ हैं, कि आप व्लॉग इसलिए नहीं बनाती। ऐसी कोई बात नहीं। अभी आप सारे वीडियो में देख रहे हैं कि हम सब, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक हमें नज़रों बद से बचाएं। हम लोग बहनें बड़ा आपस में हमारा इत्तेफाक है, प्यार है हमारी बहनें। हम आपस में एक दूसरे का बहुत एहसास करती हैं। आपको पता ही है बहनें कैसी होती हैं, हम भी वही बहनें हैं। लेकिन बस क्या होता है कि मेरी मंडे के दिन ही छुट्टी होती है। मेरे तो बच्चे भी मेरे साथ नहीं जाते जब आउटडोर कुकिंग के लिए हम लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि मैं सबको, आपको पता है मैं अगर सबको ले गई कि आओ कुकिंग करते हैं, कुछ कुकिंग ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर इतने लोगों के साथ ठीक अच्छी बात नहीं होती। तो मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मामा आप लोग चले जाओ, क्योंकि आप तो वीडियो के लिए जा रहे हैं, फिर वो लोग बोर होते हैं। तो अक्सर हम लोग, मैं और सजाद इकट्ठे दोनों ही चले जाते हैं। अक्सर हमारे बच्चे भी हमारे साथ नहीं होते। लेकिन आगे हमारी इंशाल्लाह 13, 14, 15 को कुछ एक दिन ऐसा है जिसमें कैंपिंग हम लोग इकट्ठी करने के लिए सारे जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है शादी वाला घर था, शादी वाले घर में क्या हाल होगा। सबसे बड़ी बहन इतनी बिज़ी, कभी एक जगह बुकिंग, दूसरी जगह, कितने काम शादी के होते हैं। और फिर जो बाकी की बहनें हैं वो भी उसके साथ हेल्प करवा रही होती थी।
میں فل ٹائم جاب کرتی ہوں کہ میری دوسرے بہن ہے جو دوسرے نمبر والی بہن ہے وہ فل ٹائم جاب کرتی ہے. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اپنی اس بہنوں کے ساتھ جاتے کو گولڈ خریدنے کے لیے. کچھ انہوں نے گھر کے لیے سامان فرنیچر کیا کچھ تھا کام ان کے. تو وہ پھر میری 2 اور بہنیں ہیں وہی اکثر جایا کرتی تھی. تو وہ شام میں پہلے تو پارک آ جاتے تھے, شادی کے دنوں میں تو پارک بھی نہیں آتے, بلکہ اس پورے سمر میں ہم 5 سے 6 بار اکٹھے پارک گئے ہیں. تو کیونکہ موقع ہی نہیں مل رہا تھا جانے کا, وہ اس کو جب بھی کہتی تھی آج پارک چلیں, آج میرا فلاں کام ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے, میں نے بیٹی کی کپڑے پیکنگ کرنے ہیں, گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, مہمان بھی آئیں گے. تو بس اسی میں سب مگن رہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو چارپائی, تو جی کینیڈا میں بھی بھائی آپ کو چارپائیاں ہر چیز مل جاتی. یہ بہن لے کر آئی, تو ساتھ ہی پیچھے آپ نے دیکھا بہنوئی وہ بھی اپنے گھاس کو پانی وانی دینے لگ گئے کہ بھائی پھر شادی کا گھر ہے, پھر ایسا نہ ہو میری گھاس خراب ہو جائے, کیونکہ وہ ماشاءاللہ گارڈن کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. میں نے کہا اتنی زیادہ مصروفیت میں بھی آپ نے اپنے گارڈن کو نہیں چھوڑا. بس یہاں پہ میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں مہندی کا سوٹ. پاکستان والے بلاگ میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اتنے فینسی سوٹ, کیونکہ فینسی سوٹ تو یہاں پہ بھی ظاہر ہے ایک دم شادی آ جائے تو آپ کے پاس 4-5 سوٹ تو ضرور ہونے چاہیے کہ آپ کے اگر کہیں جانا ہو تو. اور خاص یہ ٹورنٹو میں تو اتنی شادیاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ اپنے پاکستانی بہت ہیں, فرینڈس بہت ہوتی ہیں, تو ادھر بھی آتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ادھر بھی آپ کو جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. تو لیکن مجھے تو پتہ تھا کہ بہن کی بیٹی کی شادی ہے, اور آگے بھی بچیوں کی شادیاں دیکھنا جلدی جلدی ہوں گے سب, کیونکہ سب ایک ہی ایج کی ہیں, اکٹھے ہی بچے ایسے ایک دم جوان ہو جاتی ہیں بچیاں, بچے پتہ بھی نہیں چلتا. تو بس اب یہ پھر میں نے سوچا کہ میں ایئرنگس کون سے نکالوں, تب مجھے یہ والے اچھے لگے تھے. میں نے کہا یہ اچھا ہے, اس کے ساتھ کلر بھی اچھا میچ ہو رہا ہے. یہ جو ڈریس تھا یہ میرا ماریا بی کا تھا, یہ میں پاکستان سے لے کر آئی ہوں. ابھی مجھے پتہ نہیں کہ ہے ان کا یا نہیں ہے, لیکن ویسے اگر کسی نے لینا ہو تو وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں. پھر میں نے یہ سیکنڈ ایئرنگ نکالے, میں نے کہا یہ, پھر میں نے کہا کہ نہیں وہ پہلے والا ہی ٹھیک ہے. تو یہ میں ہو گئی تھی تیار, اور مجھے تیاری میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہیں. میں بہت جلد تیار ہوتی ہوں, میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی. تو میک اپ بھی میں بڑی جلدی کر لیتی ہوں. وہ نہیں ہے جیسے میری بیٹیاں ہیں کہ ان کو اگر میں ان کو اگر 6 بجے فنکشن سٹارٹ ہونا تھا نا شام میں ان کو 3 بجے کہتی تھی کہ بھائی تیار ہونا شروع ہو جاؤ. تو آپ کو پتہ ہے پھر بچیاں نا بہت دیر لگاتی ہیں, پھر ہیئر سٹائل کبھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, سلو لگی رہتی ہیں, کبھی کیا نہیں مل رہا ہوتا کبھی کیا. لیکن یہ تھا کہ مجھے پتہ تھا کر لیے ایک دن سجاد کے, حسان عفان کے کر لیے, پھر شہانہ عائشہ تو خود ہی اپنے کپڑے استری کر لیتی ہیں نا, تو میں بس ان کے کر دیتی ہوں کہ چلو ان کے بھی پڑے رہیں گے. عفان کو میں نے کہا کیا پہنا ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شلوار قمیض پہننی ہے. میں نے کہا پینٹ پہننا, اس کی کچھ شرٹس بھی میرے پاس پڑی تھی نیو, تو اس نے کہا نہیں. حسان تھا, اس کو تو یہ ویسٹ بہت پسند ہے. یہ میں پاکستان کمرشل مارکیٹ سے ادھر سے اس کے لیے ہم لوگوں نے 2 بنوائی, اور ساتھ ہی جو ڈریس تھا وہ بھی ان کے لیے ہم نے ولیمے کے لیے وہاں سے بنوا کے ساتھ لے کر آئے. تو بس ابھی ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جب اپنے گھروں میں تیار ہو جاتے تھے تو سارے بڑی بہن کے گھر ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. تو پھر وہاں جو بچیوں نے ٹچنگ وچنگ کرنی ہوتی تھی بس وہ ایک دوسرے کو بتاتی کہ بھائی میں کیا کروں, یہ سٹائل ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے نہیں ٹھیک, چلو جی. میری ایک بھابھی جو ہے نا ندا بھابھی, وہ ماشاءاللہ سے نا پارلر کا کام بہت اچھا جانتی ہے, تو وہ بہت اچھا سب کو تیار کرتی. تو ہم نے ہر اپنا جو ہیئر سٹائل ہے وہ اسی سے بنوایا تھا, بہت اچھا بناتی ہے وہ. ہم لوگ روز شام 5:30 بجے پہنچ جایا کرتے تھے بہن کے گھر, تو بس پھر وہاں سے اکٹھے مل کے جایا کرتے تھے. تو ابھی ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پہ کیپٹل بینکویٹ ہال جو کہ میسیساگا میں تھا. وہاں پہ یہ چھوٹی سی ڈیکوریشن کی تھی, بہت زیادہ لوگ نہیں تھے, بہت کھلا ہال نہیں تھا کیونکہ لوگ زیادہ نہیں تھے. تو بس دیکھیے بس 70 لوگ تھے, 70-80, تو اسی میں ہی بس چھوٹا سا یہ فنکشن ہم لوگوں نے کر لیا مہندی کا. ہلکی سی یہ دیکھیں ڈیکوریشن کر لی, ولیمے کا ماشاءاللہ اور بارات کا بہت اچھا تھا سارا, بہت بڑے بڑے ہال تھے. لیکن یہ والا ہم نے یہاں کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں نا ہر چیز مہنگی بہت ہوتی ہے, چاہے یہ ڈیکوریشن ہے, پھر ویڈیو بنانے کے لیے ڈی جے ہو گیا, اور ان چیزوں میں نا بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ چیزیں بہت مہنگی ہیں. مہنگی تو پاکستان میں بھی ہے, لیکن ادھر $3,000 ایک دن کا کیمرے والا لیتا ہے. آپ سوچ سکتے ہو 6 لاکھ روپے ایک دن میں. پاکستان میں 2 سے 3 لاکھ, 1.5 لاکھ میں اگر بہت آپ فیمس دیکھو تو آپ کو وہ لوگ ویڈیو بنا دیتے ہیں 3 فنکشن کی.
لیکن یہاں پہ ایک دن کا $3000 لیتا ہے. پھر اگر آپ ڈی جے رکھتے ہیں یا آپ یہ فلاور وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں $3000 کی تو یہ نارمل سی جو ہے نا یہ لگا کے دیتے ہیں. بس یہاں پہ ہم لوگوں نے مہندی کی ٹرے وغیرہ تیار کر لی، تو کیونکہ مہندی جو تھی وہ کمبائن تھی، تو اس لیے آپ کے ساتھ میں زیادہ ویڈیو شادی کی شیئر نہیں کروں گی، کیونکہ اگر یہ ہماری طرف سے ہوتی میں تھوڑی زیادہ کر لیتی. لیکن آپ کو پتہ ہے جب سب آ جاتے ہیں گیسٹ وغیرہ تو پھر اس میں ایڈیٹنگ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو بار بار ایڈٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے. اس وقت آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا میں کافی تھکی ہوئی ہوں، تو واقعی میری نیند نہیں پوری ہو رہی تھی. ویسے تو میں نے 3 چھٹیاں لی تھی شادی کے لیے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے اتنا لیٹ آنا ہو تو پھر تھوڑا سا نا تھکاوٹ ہو جاتی ہے شادی کی وجہ سے. ابھی آپ کو سارا یہ شادی کا کھانا، قورمہ، حلوہ پوڑی، نان، چکن اور ساتھ ابلے ہوئے آلو اور چنے اور حلوہ اور میٹھے میں زردہ، چائے، اور یہ آپ جو ہے نا یہاں پہ ڈرنک وغیرہ اگر پینا ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو دیتے ہیں، اسی طرح ڈال کے دے دیتی ہے. یہ لڑکی ہوتی ہے اس کے پاس ایسا یہ ہوتا ہے، تو بس اسی سے لوگوں کو فل کر کے دے دیتی ہے. تو رشین سیلڈ بھی تھی، کھانا بہت مزے کا تھا. یہ پاکستانی آئی تھنک تھے جو ہال والے تھے، انہوں نے یہ بنایا تھا. لیکن پوڑی اتنی سافٹ، بہت مزے کی پوڑی تھی، بہت اچھا لگا پوڑی کھا کے نا. چائے بھی ساتھ تھی اور سارا کھانا بہت اچھا تھا، مزے کا تھا. تو چنے بھی بہت اچھے تھے، حلوہ بھی تھا. تو مینیو میں آئی تھنک مہندی میں نا حلوہ پوڑی ضرور ہونی چاہیے، اچھی لگتی ہے حلوہ پوڑی. اگر پاکستان میں تو جیسے لائیو ہوتے ہیں شادیوں میں، تو لائیو میں تو پھر اور بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو گرما گرم پوڑیاں آ جاتی ہیں. تو ابھی تو خیر آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا ویڈیو دیکھنے میں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت میں نے سنا ہے بہت زیادہ سخت گرمی ہے. اتنی گرمی میں تو یہ کھانے نہیں چاہیے، ذرا تھوڑی ٹھنڈ میں اچھے لگتے ہیں، جیسے حلوہ پوڑیاں وغیرہ کھانے میں مزہ آتا ہے. تو ابھی یہ بہن کی بیٹی تھی، بہن کی نہیں بلکہ بھائی کی، سب سے چھوٹے والی بھائی کی بیٹی، یہ فرینچ گانے پہ اس طرح ناچ رہی. بس ناچنا کیا، بس وہی جو اسکول میں بچے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلیے تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو چلیے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.